السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد زید آپ کی خدمت میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی دلچسپ سٹوری آپ کو بر وقت مل سکے۔ آئیے چلتے ہیں کلاس روم میں۔ دوستو، آج کی ہماری سٹوری کا عنوان ہے ایک غریب طالب علم کا شوق علم۔ چارپائی کے سرہانے مٹی کا ایک دیا جل رہا تھا۔ اس دیے کی روشنی میں وہ پڑھ رہا تھا۔ رات تقریباً آدھی گزر چکی تھی اور وہ ہر روز رات کے 2-3 بجے تک پڑھتا تھا۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ فاراب ترکستان کا ایک شہر ہے۔ اس شہر کے ایک محلے میں یہ غریب لڑکا رہتا تھا۔ علم حاصل کرنے کا حد درجے شوقین تھا۔ دن کے وقت استاد سے جو کچھ پڑھتا، رات کو اسے یاد کرتا۔ جب تک پورا سبق یاد نہ کر لیتا اس وقت تک نہ سوتا تھا۔ بعض اوقات تو تمام رات ہی پڑھنے میں گزار دیتا تھا۔ لیکن ایک رات کیا ہوا، دیے کی روشنی اچانک کم ہونے لگی۔ اس نے بتی کو اونچا کیا، پھر پل بھر کے لیے روشنی تیز ہو گئی، پھر دیا بجھ گیا۔ وہ جلتا بھی کیسے؟ اس کا تیل ختم ہو گیا تھا۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوا۔ آدھی رات کے وقت تیل کہاں سے لاتا؟ تمام دکانیں بند تھیں۔ کوئی کھلی ہوتی تو بھی اس کے پاس کون سے پیسے تھے کہ ان کا تیل لے آتا؟ اپنا خرچ چلانے کے لیے وہ محلے کے ایک بچے کو پڑھاتا تھا۔ اس طرح اسے جو پیسے ملتے ان میں سے دیے کے لیے تیل بھی خریدتا تھا، اور اس بار تیل وقت سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا اب کیا ہو سکتا ہے، بہتر ہے کتاب سرہانے رکھ کر سو جائے۔ لیکن ابھی تو اسے 2 گھنٹے اور پڑھنا تھا۔ وہ یہ 2 گھنٹے کس طرح ضائع کر سکتا تھا؟ اور پھر دوسرے دن کے لیے بھی تو اس کے پاس تیل نہیں تھا، پیسے نہیں تھے۔ وہ باہر نکلا، دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ ایسے میں اسے اس اندھیرے میں روشنی کی ایک لکیر سی نظر آئی۔ اس کے قدم فوراً روشنی کی طرف اٹھنے لگے۔ نزدیک پہنچ کر اس نے دیکھا روشنی ایک لالٹین سے آ رہی تھی، اور وہ لالٹین چوکیدار کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے چوکیدار سے بہت باادب ہو کر کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں قندیل کی روشنی میں کتاب پڑھ لوں؟ میرے دیے میں تیل ختم ہو گیا ہے۔ چوکیدار سمجھ گیا کہ بیچارہ غریب طالب علم ہے، چنانچہ اس نے کہا، ہاں بیٹا پڑھ لو۔ اس نے قندیل کی روشنی میں کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ لیکن اب مشکل یہ تھی کہ چوکیدار ایک جگہ رک کر تو پہرا دے نہیں سکتا تھا۔ گھوم پھر کر چوکیداری کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ اس لیے اس نے کہا، بیٹا اب تم گھر جا کر سو جاؤ، میں تمام رات ایک جگہ نہیں رک سکتا۔ اس پر طالب علم نے کہا، آپ ضرور چلتے جائیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا اور کتاب پڑھتا رہوں گا۔ چنانچہ چوکیدار آگے آگے چلتا رہا اور یہ پیچھے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے قندیل کی روشنی میں کتاب پڑھتا رہا۔ اس طرح مطالعہ کرنے میں اگرچہ بہت دقت پیش آ رہی تھی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ 4 بجے تک پڑھتا رہا، پھر چوکیدار کا شکریہ ادا کر کے گھر چلا گیا۔ دوسری رات بھی یہی ہوا۔ تیسری رات لڑکا آیا تو چوکیدار نے کہا، بیٹا یہ قندیل تم لے لو، میں اپنے لیے اور قندیل لے آیا ہوں۔ لڑکے نے یہ بات سنی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بڑا خزانہ ہاتھ آ گیا ہو۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں یہ لڑکا کون تھا؟ یہ لڑکا بڑا ہونے پر ابو نصر الفارابی بنا، جو عالم اسلام کے نامور فاضل، معقولات کے ماہر اور بے مثال فلسفی کے طور پر مشہور ہوئے۔ دنیا نے ان کی عظمت کا لوہا مانا ہے۔ آج ان کی وفات کو تقریباً 1000 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کی عظمت اسی طرح برقرار ہے۔ دوستو،
علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، لہذا علم کو خوب محنت سے پڑھیں اور حاصل کریں۔ شیخ ابو نصر فارابی کی طرح کبھی آپ نے یہ تکلیف نہیں اٹھائی ہوگی۔ آج کل تو بجلی ہے، لائٹیں ہیں، پنکھے ہیں، یہ سہولتیں موجود ہیں، پھر اگر ہم صحیح نہیں پڑھیں گے اور اپنا وقت فضول باتوں اور گھومنے پھرنے میں ضائع کریں گے تو کمال کے آدمی کیسے بنیں گے؟ امید ہے آپ کو اس واقعے سے بہت سبق حاصل ہوا ہوگا اور علم کا شوق پیدا ہوا ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو، آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔